الرحمن الرحیم. تین ترک اور تین عمل. بعد حمد و صلات بعض احکام کی پابندی سے دین پر چلنا آسان ہوگا. میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ عمل والوں نے بہت بڑا کرم اور احسان فرمایا کہ اس نے ہم کو اور آپ کو دین پر ڈالنے کے لیے اور اپنی ذات سے استفادے کے لیے اور اپنے رضوان اکبر کو دلوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین میں ایسی چیزیں دی ہیں جو حصول ذات بھی کرواتی ہیں اور حصول صفات بھی. یہ حق تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ حق تعالیٰ کچھ احکامات پیش بندی اور مقدمۃ الجیش کے طور پر پہلے دے دیتے ہیں کہ ان احکامات کی پابندی اور اہتمام کی وجہ سے بقیہ سارا دین سہل اور بہت جلد ہو جاتا ہے. تقوی حاصل ہوگا سچوں کی صحبت سے، جیسے حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تو اس میں تقوی کا حکم ہے. تقوی یہ اندر کی چیز ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. ہر عمل خدا کے دھیان اور اس کے خوف اور خشیت کے ساتھ ہو، یہ تقوی کی صفت کہلاتی ہے. اس تقوی کا خدا نے حکم فرمایا، لیکن اس کے حاصل ہونے کی ترکیب بھی بتلائی اور کہا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ رہو. یہ سبب ہے تقوی کا. جو حکم تقوی کا دے کر پھر سبب تقوی کو بھی بیان کر دیا جس سے وہ متقین کا منصب حاصل کر سکیں اور صفت تقوی حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. پھر تقوی پر خدا کے جو انعام اور وعدے ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائیں. اس کے لیے ضابطے اور اصول بہت آسان بتایا کہ وہ بازار سے نہیں ملتا اور کسی اور جگہ سے نہیں ملتا، بلکہ ایسے لوگوں کی صحبت سے ملتا ہے جو ایسے سچے ہوں کہ ان میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو، جن کا علم و عمل برابر ہو، جن کی زندگی اعتقاد کے مطابق ہو، ان کی شہادت اور خلوت کی زندگی ایک ہو، اس میں تخلف نہ ہو، جن کے بارے میں ایسا گمان ہو کہ اس کے ساتھ رہنے سے تقوی حاصل ہوگا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے تقوی کے پیدا کرنے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سچائی کے ماحول میں رہنے کی اور اس مسجد میں اور ماحول کی اور اس شیخ کامل کو دے دیا. یہاں جتنا جلد تقوی حاصل ہوتا ہے اتنا شاید کہیں ہوتا ہو، کیونکہ ہمارا گمان یہ ہے کہ صادقین کا ایک مجمع جن کے اعتقاد بھی صدق یقین والے اور اعمال بھی ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ماحول میں جمع کر دیا. یہ اس کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. اس اچھے ماحول سے فائدہ جب حاصل ہو سکتا ہے جبکہ توجہ تام اللہ حاصل ہو اور تبتل کی صفت ہو تو بڑے سے بڑا فیض حاصل ہو سکتا ہے. جب ہر طرف سے التفات اور توجہ کو ہٹا کر خدا کی طرف کر دیں تو پھر خدا اپنی دار و دہش کے سمندر کو کھول دیتے ہیں اور دار و دہش کی موسلادھار بارش برساتے ہیں. تو قاعدہ یہ ہے کہ جب موسلادھار بارش ہو اور برتن کا منہ سیدھا ہو تو پھر پانی برتن میں خوب آتا ہے. اسی طرح اگر دل کا منہ بھی سیدھا ہو اور فیضان کی طرف ہو پھر اس دل کے برتن میں بھی خوب فیض آئے گا. اس توجہ تام کو حاصل کرنے کے لیے اور تبتل کی صفت کو حاصل کرنے کے لیے خدا نے بہت سے احکام اور مہینے ہمیں دیے ہیں. رمضان، روزہ، اعتکاف. رمضان اس لیے دیا تاکہ شیطان جو ہمیشہ دل کے منہ کی غیر کی طرف موڑتا ہے، دل کے منہ کو غیر کی طرف موڑتا ہے، وہ نہ موڑے. روزے میں بھوک اور پیاس کا حکم اس لیے دیا تاکہ نفس کو دبا دیا جائے، کیونکہ نفس کے اندر طغیانی، سرکشی، تعدی، نافرمانی جب آتی ہے جبکہ پیٹ سیراب ہو، اس وقت شہوت زیادہ ابھرتی ہے اور دل کا رخ غیر کی طرف ہو جاتا ہے، جس سے نفس مغلوب ہو جاتا ہے. اب ایک چیز دل میں غلط اثر ڈالنے والی باقی رہ گئی، وہ تھا شیطان. کیونکہ رات تو آدھی کاٹ سکتا سو کر، لیکن دن کو سوتے کاٹنا مشکل، تو اس کے لیے شیطان کو جکڑ دیا اور قید کر دیا تاکہ دلوں پر اثر نہ ڈالے. تو دن میں نفس و شیطان دونوں کو مقید کر دیا اور نفس کو دبا کر اور شیطان کو جکڑ کر اب انسان چاروں طرف کے ماحول سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن ہم کو چاروں طرف سے لا کر یہاں اعتکاف میں جکڑ دیا. الغرض یہ توجہ کو ہٹانے والی اور دل کو دوسری طرف منہ پھیرنے والی چیز تھی. اس کے لیے خداوند قدوس نے ہم کو اعتکاف سے باندھ دیا.
توجہ تام کے لیے 3 کام: تلاوت، عبادت، ذکر۔ تو 3 کام خدا کرا دے: رمضان کی وجہ سے شیطان کا ترک، اور روزے کی وجہ سے نفس کا ترک، اور اعتکاف کی وجہ سے چیزوں کا ترک۔ اب ان تینوں چیزوں کے ترک کے ساتھ 3 کام کر لی جائیں تو پھر خدا کی طرف سے فیضان خوب ہوتا ہے۔ وہ 3 کام یہ ہیں: نمبر 1، خوب تلاوت کلام پاک کرو۔ نمبر 2، خوب عبادت کرو۔ نمبر 3، خوب ذکر کی عادت ڈالو۔ اگر ہم نے خوب عبادت کی، اس کے لیے نمازوں کا اہتمام کیا، اور خوب ذکر کی عادت ڈالی، خوب کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا، اور دنیا کی چیزوں اور سامانوں کی طرف کوئی توجہ نہ کی، اور روزہ اور رمضان سے شیطان اور نفس سے عبادت کی، تو اگر یہ 3 کام ترک کیے اور 3 کام کی عادت ڈال لی تو پھر جلد خدا کی طرف توجہ ہو جائے گی، اور پھر خدا کی طرف سے جو چیز آنے والی ہے وہ آ کر رہے گی، اور جو فیض آنے والا ہے وہ آ کر رہے گا۔ جب بھی دل دماغ غیر سے صاف ہو جائے گا تو پھر خدا کی عظمت، محبت، اطاعت، فرمانبرداری پیدا ہو جائے گی، پھر خدا سے لینے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے گا۔ 3 کاموں کے ساتھ صحابت شیخ توجہ تام کے لیے کیمیاوی اثر ہے، لیکن افسوس ہے اور محرومی کی بات ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی خدا کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ سارا سامان اختیار کرنے کے بعد بھی نفسانیت باقی رہتی ہے، نفسوں کی شہوتوں کا ابھار رہا ہے اور اثر باقی رہتا ہے۔ اس کے لیے حق تعالیٰ نے شیخ کامل کی کیمیاوی صحبت دی، جس سے دل کی ساری سیاہی اور بے توجہی ہٹ جائے۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ خدا نے نماز کی عادت اور ذکر کی مشق اور تلاوت کے ساتھ شیخ کی کیمیاوی صحبت بھی نصیب فرمائی۔ اگر کسی کو تینوں چیزوں کو ترک کے ساتھ، یعنی نفس و شیطان اور سامان کے ترک کے ساتھ، تلاوت، عبادت، ذکر کرنے کے ساتھ شیخ کامل کی صحبت میں مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ شیخ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ایک اچھے گھر میں رہتا ہوں، تم ہماری مسجدوں میں اعتکاف کر لینا۔ باوجود اپنی بیماری اور معذوری کے پھر بھی اپنے آپ کو اس ماحول میں شریک رکھا جس میں اپنے متعلقین کو رکھا ہے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ہم ان اعمال کو کیا کرتے تھے جن کو سب کرتے ہیں تو اس کا اثر بہت ہوتا تھا، اور اب تو میں معذور ہو گیا ہوں، اس وجہ سے ان عملوں میں شریک ہونا مشکل ہو گیا۔ اور ہے بھی یہی بات، ایک طرف ہم ذکر کریں، دوسری طرف شیخ بھی ذکر کریں، تو شیخ بھی تلاوت، ذکر اور مراقبہ اور عبادات سب میں اپنے متعلقین کے ساتھ شریک ہوں تو اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ یہ بات میں نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے سمجھی، غالباً میرا خیال یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر کو خوب دراز فرمائے۔ باوجود حضرت اپنی معذوری کے رخصت حاصل کر سکتے تھے، لیکن اب ہم پر شفقت کھا کر ہمارے پاس اپنے آپ کو لا ڈالا۔ اب جب کئی مرتبہ شیخ کامل کی صحبت مل رہی ہے تو پھر اس کا اثر ضرور ہوگا۔ جن کی نظر کیمیاوی کا یہ اثر ہے کہ مٹی سے سونا بنا دیں، اگر وہ اپنی توجہ اور اپنی آنکھ کی نظر کو جو کیمیاوی اثر رکھنے والی ہے کسی انسان کی طرف پھیر دیں تو اس اثر کیمیاوی کا سے نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ بہرحال اس نعمت کی ہم کو بڑی قدر کرنی چاہیے، نہ معلوم آئندہ کوئی رہے یا نہ رہے، پھر آئندہ یا رمضان کسی کو ملے یا نہ ملے۔ جب ملنے اور نہ ملنے میں احتمال زیادہ ہو اور اس وقت حاصل ہونے والی چیز کو ہم آخری سمجھ رہے ہوں اور اس اعتکاف کو بھی ہم آخری سمجھ رہے ہوں، تو پھر ہم کس قدر زیادہ توجہ کی اور قدر کی ضرورت ہے۔ پھر غور کیا جائے خدا نے ہم کو اپنی طرف توجہ کے لیے کتنی چیزیں ہم کو دے دی ہیں۔ سب سے پہلے جو آدمی کی فکر ہوتی ہے کھانے کی، اس کی فکر ہم سے ہٹا دی ہے۔ ہمیں یہاں پکانا نہیں پڑے گا، چولہا جلانا نہیں پڑے گا، برتن صاف نہیں کرنے پڑیں گے۔ اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم یہاں خوب محنت کریں، 3 ترک کے ساتھ 3 اعمال پر زیادہ محنت کریں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو خدا ہم کو کامیاب اور کامران فرمائیں گے، اور خدا ہماری جھولی بھر دیں گے، اور خدا ہمیں مقصد میں کامیاب فرما دیں گے۔ ہر عمل میں 2 باتوں کا خیال ضروری ہے۔ پھر یہاں جو محنت کریں اسے آخری سمجھ کر کریں۔ حدیث میں ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ایسی پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں۔ اس سے بتلایا کہ صوموا کما رأیتمونی اصوم، روزہ بھی اس طرح رکھو جیسے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اسی طرح حجوا کما رأیتمونی احج، حج بھی اس طرح کرو جیسے میں حج کرتا ہوں۔ اسی طرح
तखल्लक़ू कमा रअयतुमूनी अतखल्लक़, ऐसे अखलाक इख्तियार करो जैसे मेरे अखलाक हैं। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में कमा आएगा तो जैसे एक हुक्म ये है कि ऐसी नमाज पढ़ो जैसे सरकार पढ़ते थे, इसी तरह दूसरा हुक्म ये है कि सल्लू सलात मुवद्दिअ, कि ऐसी नमाज पढ़ो जैसे आखिरी नमाज होती है। अब इसमें भी सारे उम्र खा, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो या कोई और इबादत हो, क़याम लैल हो या सौम नहार हो, शद और मज़र हो, तो जब सबको जहाँ कमा रही तुमनी लगाकर हुजूर के मुताबिक करेगा तो वहाँ तमाम इबादतों को आखिरी समझ कर भी करें। अगर नमाज पढ़ें तो ये समझें कि शायद ये मेरी आखिरी नमाज हो। इसी तरह एहतिकाफ को आखिरी समझ कर करें, मोहब्बत को आखिरी समझ कर करें। एक मरतबा जब हिजाज में हरमैन शरीफैन में यही तकरीर की और वाकई एक दफ़ा यही ख्याल आया कि ये मेरी आखिरी नमाज है और नमाज के बाद सलाम फेरते ही मैं मरूँगा। तो उस नमाज में बड़ा लुत्फ़ आया और मज़ा आया। तो अगर नमाज में और इस एहतिकाफ में और इबादत में और सहाबत में यही ख्याल कर लें तो अमल में फिर बड़ा मज़ा आएगा। यूँ तो उम्मीद हम यही रखें कि खुदा से कि खुदा हमको हमारी मदद के लिए और फैज़ हमें पहुँचाएगा कि शेख को हमेशा रखे, लेकिन जब अमल करने चलें तो इस ख्याल से करें कि शायद यही अमल हमारा आखिरी हो। नमाज में खुशू लाने के लिए मुराक़बा। हमने देखा कि कुरान में कुछ आयतें हैं जिनमें मुराक़बा है, जिनके करने से बहुत जल्द असर होता है। एक जमात इस्लामी का मुकीम नामी शख्स आया था, उसने खुशू खुशू से मुताल्लिक़ बात पूछी थी। यूँ तो हज़रत थानवी ने खुशू पैदा करने के लिए बहुत से तरीक़े बतलाए। तो हज़रत मौलाना यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह से ये सवाल किया कि हज़रत ने जवाब दिया जमात इस्लामी के मुस्तकीम को कि खुशू के पैदा करने के तरीक़ा तो ख़ुद कुरान में मज़कूर है, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन। नमाज भारी है, सिर्फ खुशू खुशू वाले ऐसे हैं जिन पर भारी नहीं। तो नमाज उन लोगों पर भारी नहीं है जिनमें खुशू खुशू है। अब खुशू के हासिल करने का तरीक़ा कुरान ने आगे बतलाया, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, यानी जिन लोगों का ये ख्याल ये है कि हमको खुदा की तरफ लौट कर जाना है और खुदा से जाकर मिलना है। अगर ये ख्याल पैदा हो गया तो उसमें जल्द खुशू पैदा हो जाएगा। मैंने बात किसी किताब में नहीं पढ़ी, बहरहाल हज़रत मौलाना यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बात बतलाई। इससे मालूम हुआ कि ख़ाशिईन के बाद जो चीज़ बढ़ाई है वो खुशू पैदा करने के लिए ही बढ़ाई है। और बतलाया कि नमाज भारी नहीं, अगर खुशू है। अब खुशू किस तरह हासिल होगा तो उसके लिए बतलाया कि अगर ध्यान पैदा हो जाए कि मुझे खुदा की तरफ लौट कर जाना है और खुदा से मिलना है, बस ख्याल आया ही नहीं तो खुशू आ जाएगा। तो मेरी ये नमाज और ये अमल आखिरी है, ये अंदर के ध्यान के जमाने और नूर और नीयत को हासिल करने के लिए और रूहानियत के लाने के लिए है। मेरी ये नमाज आखिरी है और मेरा ज़िक्र तिलावत आखिरी है। अगर इसका तसव्वुर आ जाए तो फिर इस रमज़ान में बहुत काम होगा। अब फिर दूसरा भी रमज़ान अगर मिल जाए तो उससे भी हम आखिरी समझ कर करें कि हो सकता है कि आखिरी हो। अगर हर नमाज के साथ, फिर एहतिकाफ के साथ, हर सौम के साथ, हर सहाबत के साथ, हर कुरान की तिलावत के साथ मुवद्दिअ का ख्याल रखें तो इन सब अमाल में इश्तिगाल के साथ जो मकासिद हैं वो हासिल होंगे और खुदा नसीब फरमा देंगे। बहरहाल खुदा हमें इन नेमतों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। खुदा का फरमान है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। शुक्र पर खुदा नेमतों को बढ़ाते हैं, अगर नाशुक्री करेंगे तो फिर खुदा न खास्ता हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल के मुताबिक बारिश रोक लेंगे। और हमने ये भी पढ़ा है कि जिस चीज़ की नाक़दरी करेंगे खुदा उसी चीज़ को छीन लेंगे। एहतिकाफ की नाक़दरी पर एहतिकाफ को छीन लेंगे, सहाबत की नाक़दरी पर सहाबत को छीन लेंगे, कुरान की नाक़दरी पर कुरान को छीन लेंगे। तो जिस चीज़ की नाक़दरी होगी खुदा उसी चीज़ को छीन लेंगे। खुदा हम सबको नाक़दरी से बचाए और कदर जाने की तौफीक नसीब फरमाए। बात कम हो और काम ज़्यादा। यहाँ की कदर में से ये है कि एक चीज़ ये है कि किसी से बात न करें। अब आप हज़रात तो माशाअल्लाह बात भी बहुत ही कम करते हैं, लेकिन फिर भी एहतिमाम करें और यहाँ काम करें और काम में मशगूल रहें। और जो यहाँ दीवान अशआर वगैरह की किताब लाया हो जो यहाँ के मकसूद के ख़िलाफ़ तवज्जो डालने वाली हो तो इधर
ادھر ادھر توجہ کرنے والی ہو اس کو بھی نہ دیکھے، اور یہاں کلام و سلام بھی زیادہ نہ کرے، ایک مرتبہ بات کر لی وہی کافی ہے۔ اور بھائی صحابت سے اور نظر نیکی کی محوی سے اثر سے تو خدا